الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک جو کہ محرم الحرام کا آخری جمعہ ہوگا، اس مبارک موقع پہ اللہ کی محبت کے عنوان کے تحت چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کی محبت یہ کس قدر اہم عبادت ہے، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، مکمل آیت نہیں ہے، یہ آدھی آیت ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور اس کے ہمسر بنائے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے تھی۔ جس قسم کی محبت اللہ سے کرنا تھی وہ ان سے کرتے ہیں ویسی محبت۔ اس کے برعکس ایمان والے، ان کا کیا حال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ شدید محبت، وہ سخت محبت، سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت خاص طور سے ہم کیوں نہ کریں؟ ذرا غور کیجئے اس بات پہ۔ ایک شخص کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے، اسے خطوط لکھتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ جو بہت سارے لوگ آپ کو خطوط لکھ رہے ہیں، مجھے چن لو آپ۔ شاد نے ایک شعر کہا ہے گلی میں یار کی اے شاد، سب مشتاق بیٹھے ہیں، خدا جانے وہاں سے حکم کس کے نام آئے گا۔ وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ محبوب کس کو سلیکٹ کرتا ہے۔ اگر کسی وقت اس نے جواب میں لکھ دیا کہ ہاں میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا، تو تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ جس سے آپ محبت کرتے تھے اور جس کی محبت آپ چاہتے تھے، اس نے آپ کو سلیکٹ کیا، اب کتنی محبت آپ کو اس سے ہوگی۔ یہیں سے ذرا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، سورۃ الحج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔
کہیں فرمایا سورۃ الفاتر آیت نمبر 32 میں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا منکم، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنانے کے لیے تمہیں چن لیا، تمہیں ہم نے اس کتاب کا وارث بنا لیا۔ کہیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو، تم کو میں نے لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ مختلف انداز سے ہمیں کہا گیا ہے کہ تم چنے ہوئے ہو، کہیں استفا کہیں اجتبا، سلیکٹ کیا ہے ہمیں۔ تو ہمیں تو اب اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اتنے لوگوں میں ہمیں چن لیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کی آبادی ہے 30 جون 2025 کہ اس کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹس UNO کی اس سینسس کے مطابق 8.232 بلین 8.232 بلین ہے آبادی دنیا کی، اس میں سے رفلی ہم کہیں گے 2 بلین جو ہے وہ ان کو اللہ نے چن لیا ہے، باقی 6 بلین جو ہے ان کو نہیں چنا ہے۔ 8 بلین میں سے آپ لوگ چنے گئے۔ اب ہمارے دل میں کتنی محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، سلیکٹ کیا ہے اس اتنی آبادی کے اندر۔ اب یہ محبت اس کا اظہار کیسے ہوگا اور اس محبت کے ذریعے کیا ہوگا؟ اگر ہم محبت کریں گے اللہ سے اس کا اثر ہم پہ کیا ہوگا؟ سب سے اہم ترین عبادت جو مانی جاتی ہے وہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز۔ پہلا نمبر نماز کا ہی پھر آتا ہے، شہادت کے بعد نماز۔ اور نماز میں آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا کیا مقام ہے یہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کیسے شروع کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ 3 سینٹنسز پہلے یاد رکھیے آپ۔ ہم کہیں گے کرکس ہے یہ، اگر ان 3 جو سینٹنسز ہم کہیں گے اگر ان کو ہم ذہن میں رکھیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں عبادت کی مثال انہوں نے دی ہے، یہ ایک پرندے کی مثال ہے۔ ایک پرندہ کب اڑتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے اس کا ایک سر ہو، اس کے 2 پر ہوں۔ سر جو ہے وہ ڈائریکشن دکھاتا ہے کہ کس سمت میں اڑا جائے، وہ جہت متعین کرتا ہے کس جہت میں اڑنا ہے، اور 2 پر مدد کرتے ہیں اڑنے میں۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ سر ہے۔ الرحمن الرحیم یہ ایک پر ہے، اور مالک یوم الدین یہ دوسرا پر ہے۔ کب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ کل شکر، کل تعریف، مکمل تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ کب کہتے ہیں ہم؟ جب ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات مجھ پہ ہیں، ہم پہ ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ گویا جو محبت ہے یہ سر ہے۔ اب محبت کے ساتھ 2 پروں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو الرحمن الرحیم یہ ایک پر ہے، امید جسے ہم کہتے ہیں، اپنے رب سے امید کہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں بخشے گا، ہم پر کرم فرمائے گا، یہ امید جو ہے یہ ایک پر ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، یہ خوف ہے، یعنی ایک دن اس نے کھڑا کرنا ہے،
اور ایک ایک بات کا، ایک ایک ایکشن کا مجھ سے حساب لیا جائے گا. خوف بھی، ایک طرف امید ہے، ایک طرف خوف ہے، دونوں چیزیں برابر ہیں، اور محبت ہے. ان تینوں چیزوں کو لے کر پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. وہ یہ تین چیزیں لے کر ہم آئے، محبت لے کر ہم آئے، امید لے کر ہم آئے، خوف لے کر ہم آئے. اب تو ہماری مدد فرما، ہم چاہتے ہیں تیری بندگی کرنا، لہذا تجھ ہی سے اب ہم مدد چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما. ذرا دیکھیں اللہ کی محبت کا یہاں کیا رول ہے. اللہ کی محبت کس قدر مین چیز ہم کہیں گے، رأس العبادہ اسے کہا گیا. یاد رکھنا، عبادت کا سر ہے محبت، یا عبادت کی جڑ ہے محبت، یا عبادت کا مغز ہے محبت. محبت کے بغیر عبادت کسی کام کی نہیں. بے پناہ محبت کی جانی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ جو اللہ کی محبت ہے یہ گناہوں سے روکتی ہے. یہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں یہ گناہوں سے روکتی ہے. یہ جو اللہ کی محبت جو ہے یہ انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ اس کے ذریعے نبی کی محبت آتی ہے دل میں، اس کے ذریعے صحابہ کی محبت آتی ہے دل میں، اور اس محبت الہی کے ذریعے اولیاء کرام کی محبت آتی ہے دل میں. نیکیوں کی محبت آتی ہے، اور برائیوں کی نفرت آتی ہے دل میں. یہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ انسان نیکیوں سے پھر محبت کرنے لگتا ہے، بھلائیوں سے، اچھے کاموں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، نفرت کرتا ہے برائیوں سے. یہ محبت اس کا ثبوت دیا ہمارے سامنے. یعنی کیسی محبت؟ ہر چیز سے محبت، زیادہ محبت اللہ کی محبت، ہر چیز سے بڑھ کر. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا یہ ایک اثر ہے. اثر سمجھتے ہیں نا، کسی صحابی کا قول ہو اسے اثر کہا جاتا ہے. ابن عباس نے فرمایا ہے، من احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووالا فی اللہ وعادى فی اللہ. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، دوستی کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی تو اللہ کے لیے. فإنما تنال ولایۃ اللہ بذلک. تو یہ ولایت کے درجے پہ یہ ولی اللہ بن جاتا ہے، ولی اللہ کے درجے پہ، مقام پہ یہ پہنچتا ہے. کب؟ جب یہ کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے دوری اختیار کرے اللہ کے لیے کرے، اس کی دوستی ہو، اس کی دشمنی ہو، یہ سب اللہ کے لیے ہو. اور ساتھی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَلَنْ يَجِدْ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ. اور ایک بندہ ایمان کی لذت محسوس نہیں کر سکتا. کب تک؟ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ. کتنی زیادہ وہ نمازیں پڑھے، کتنے زیادہ وہ روزے رکھے، وہ ایمان کا حظ، ایمان کی مٹھاس اس کو نہیں مل سکتی. حتی یکون ذلک، جب تک نہ وہ ایسا ہو جائے. کیسا؟ کہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرنے والا بنے، اللہ ہی کے لیے. یعنی آپ نے والد سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اس لیے میں نے والدین سے محبت کرنی ہے. اولاد سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کرنی ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. کسی دوست سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنی ہے. یعنی جو بھی محبتیں ہیں، یہ محبتیں ساری جائز محبتیں ہیں. بیوی سے محبت ہو، اولاد سے محبت ہو، بھائی سے، بہن سے، رشتہ دار سے، دوست سے، لیکن یہ محبتیں اس لیے کرنی ہے، جس سے بھی محبت کی جائے تو اللہ کی لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کی جائے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک ثبوت ہمارے سامنے رکھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ کی محبت غالب تھی پوری خاندان کی محبت پر، اپنے پورے خاندان کو کٹوا دیا۔ اندازہ کیجئے 6 مہینے کا بچہ ساتھ ہے، علی اصغر ساتھ ہے، گود میں ہے، اس کو پانی پلانے جا رہا ہے، یا مختلف روایات ہیں اس سے کچھ باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال ایک تیر آتا ہے اور ایک یہاں سے آتا ہے، یہاں چلا جاتا ہے، مشکل سے وہ نکالا جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، تو ہاتھ میں خون اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کی طرف پھینکتے کہ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی، تیری محبت کے لیے میرا بچہ بھی قربان ہے، تیری محبت کے لیے میرا خاندان سب قربان، میری جان بھی قربان۔ ہر چیز پہ غالب اللہ کی محبت۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اپنی اولاد کی محبت کتنی ہے، پیسے کی محبت کتنی ہے۔ ہم اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے ہیں چند پیسوں کے لیے، چھوٹی سی رقم کے لیے ہم اللہ کی محبت کو ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ٹھکراتے ہیں چند ٹکوں کے لیے۔ تو یہ مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہمارے اسلاف نے۔ امام حسین کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ اللہ کی محبت جس دل میں ہوگی وہ اس دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی، صحابہ کی محبت بھی آئے گی، نیک لوگوں کی محبت آئے گی، اولیاء کرام کی محبت آئے گی، بلکہ پوری دنیا انسانیت کی محبت آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے۔ تو سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اس کنبے کے ساتھ بہتر سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے پوری دنیا انسان کے لیے۔ اور اس کا ایک ثبوت ابھی آپ کو ملا کہ اسلام کیا ہمیں سکھاتا ہے، یہ دین رحمت ہے۔ ابھی 16 جولائی کو پھانسی ہونے والی تھی اس ایک ہندو لڑکی کیرلا کی جو یمن میں تھی، اس کا نام نمیشا پریا تھا۔ نمیشا پریا کیرلا کی رہنے والی تھی، انڈین لڑکی تھی، یمن میں گئی تھی، وہ وہاں کاروبار کوئی کام کرنا چاہتی تھی، وہ نرس تھی، تو وہاں پارٹنرشپ اختیار کی وہاں کے ایک یمنی باشندے کے ساتھ۔ اب وہ وہاں کر رہی تھی کاروبار، اچھی طرح سے اپنا کام چلا رہی تھی، وہ بیمار تھا خبروں کے مطابق، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ جو یمنی باشندہ تھا وہ ڈپریشن کا مریض تھا، تو اس نے اسے نیند کی دوا کھلائی، ڈوز تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا 5 سال کے بعد، 5 سال وہ جیل میں رہی، اور پھر وہاں کی جو اعلیٰ عدالت ہے اس نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ سزائے موت کا فیصلہ جب سنایا تو بات یہاں پہنچی کیرلا میں، کسی طرح سے شاید سوشل میڈیا کے ذریعے یہ شیخ ابو بکر، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں کیرلا کے، ان تک یہ بات پہنچی۔ شیخ ابو بکر انہوں نے رابطہ کیا، یمن کے ایک جو گرینڈ مفتی وہاں کے، ان سے رابطہ کیا، وہ ان کے دوست ہیں، کہ اس معاملے میں ہماری ہیلپ کریں آپ، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، نہ حکومت کسی کے اس فیصلے کو رد کر سکتی ہے اور نہ عدالت کسی کو معاف کر سکتی ہے۔
اسلامی شریعت کے اندر ہاں مقتول جو ہے اس کے ورثہ جو ہے اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. انہوں نے کسی طرح سے یہ سب کام کیا، وہاں پہ ورثہ تک بھی پہنچے، ورثہ کو راضی کیا، وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، اسے دیت کہا جاتا ہے، خون بہا ادا کیا جاتا ہے. 8 کروڑ انہوں نے کہا یا 11 کروڑ، 2 قسم کی خبریں آتی ہیں، کچھ 8 کہتے ہیں کچھ 11 کہتے ہیں. لیکن یہ جو نمیشا پریا تھی، ان کے گھر والے انتہائی غریب، انہوں نے کہا ہم کہاں سے لائیں گے، 8 کروڑ تو بہت بڑی رقم ہے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر یہی عالم دین شیخ ابو بکر انہوں نے اپیل کی کیرلا کے لوگوں سے، اور کیرلا کے وہ لوگ جو باہر مختلف ملکوں میں رہتے ہیں. انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے کیرلا ہی ہے جس کے سب سے زیادہ لوگ باہر کام کرتے ہیں. انہوں نے اپیل کی اور ودن 24 آورس 24 گھنٹوں میں 11 کروڑ روپے جمع ہو گئے. 11 کروڑ. ذرا سوچنا چاہیے آپ کو. میں اپنے ان بھائیوں سے، اپنے ان ہندو بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا جہاں جہاں تک بھی آواز پہنچے کہ دین اسلام کی اس رحمت کو سمجھو. قرآن کس قسم کے انسان بناتا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا ہے. یہ دین رحمت ہے. ممکن ہے کچھ ہندو بھائیوں نے بھی اس میں کچھ حصہ لیا ہو، لیکن میکزیمم جو ہے زیادہ تر یہ مسلمانوں کا اس میں شیئر ہے. انہوں نے 11 کروڑ روپے جمع کیے. اب کوئی لکھا پڑھی باقی ہے، کیا کیا کرنا ہوگا، مختلف قسم کی چیزیں وہاں کی جاتی ہیں، تو پھر باہر آ جائیں گے وہ انشاءاللہ، امید ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. اللہ کی محبت جس دل میں آتی ہے اس دل میں انسان کی محبت بھی آتی ہے. اور کس انسان کی آتی ہے؟ بلا لحاظ مذہب و ملت. وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی وہ سمجھتا ہے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ وہ سمجھتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہو وہ کسی آنکھ کو نم نہیں دیکھنا چاہتا، آنسو نہیں دیکھنا چاہتا کسی آنکھ میں. وہ ہر ایک کو خوش کرنا چاہتا ہے. بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو پھر انسان کی محبت بھی اس دل میں آتی ہے. پھر کچھ اور ہی انسان بنتا ہے. نفرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اور پھر دوسری چیز کہ جو محبت ہے اللہ کی، یہ انسانوں کو گناہوں سے روکتی ہے. جیسے میں نے ابن قیم کا بھی قول سنایا کہ گناہوں سے روکتے. مثال، سادہ سی مثال ہمارے پاس ہے، سورہ یوسف. جب زلیخا نے یوسف سے کہا قالت حیت لک، سارے دروازے بند ہیں آ جاؤ، یا پورا سب لاک کر دیا زلیخا نے، اب کوئی اندر نہیں ہے، 2 ہی ہیں. کہا حیت لک. اس کا کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ آپ کو یاد ہوگا، قال حیت لک. اور یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس اللہ نے میرے ساتھ کتنا احسان کیا ہے، اس نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، تو میں اللہ کی نافرمانی کروں. اس نے معاذ اللہ کہا اس وقت، یعنی اللہ کی محبت تھی، گناہ سے رک گیا. کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ. یہ بہت بڑا انعام ملتا ہے اس کا، جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، گناہوں سے رک جاتے ہیں، برائیوں سے ہم بچ جاتے ہیں. اب جو میں نے 2 چیزیں کہیں، اللہ کی محبت کے ساتھ 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک امید اور ایک خوف. امید بہت زیادہ ہو اللہ کی ذات پہ کہ وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ کرم کرے گا، احسان کرے گا. ابن عباس نے ایک اعرابی سے کہا کہ تم نے مرنا ہے. انہوں نے کہا پھر کہاں جانا ہے مرنے کے بعد؟ کہا اللہ کے پاس.
وہ ہنس پڑا کہ اوہو کتنی خوشی کی بات ہے، اللہ کے پاس نہیں تو کس کے پاس؟ اسی سے تو سب کچھ آج تک پایا ہے، اسی کے پاس جائیں گے، پھر تو کوئی غم نہیں مجھے، کوئی پریشانی نہیں۔ یعنی ایک یہ امید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اعلان ہو جائے گا آسمان سے کہ سب لوگ جو ہیں ان کو جہنم میں لے چلو، صرف ایک جو ہے وہ جنتی ہے، ایک کی بخشش ہو گئی، تو میں کہوں گا مجھے یہ امید ہوگی کہ اس میں نہیں ہوگا، وہ میرا ہی نام ہوگا۔ اور ساتھی خوف بھی کتنا تھا، فرماتے ہیں اگر اعلان ہوگا کہ سب کو جنت میں لے چلو، بس ایک کی بخشش نہیں ہوئی، تو اس کا مجھے یہ اندیشہ ہوگا، خوف ہوگا، کھٹکا ہوگا، خدشہ ہوگا کہ کہیں میرا ہی نام اس میں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ امید اور خوف۔ الرحمن الرحیم پر مکمل ایمان، مگر مالک یوم الدین پر بھی اتنا ہی ایمان کہ کھڑا ہونا ہے، وہ تنہا کھڑا ہونا اللہ کے سامنے، اور وہاں جواب دینا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اور رکھی تھی لیکن وقت نہیں ہے، صرف ایک دو باتیں کہوں گا۔ محبت کے ساتھ ساتھ امید اور خوف۔ کیوں نہ ہو امید اللہ تعالیٰ سے؟ وہ کب نہیں سنتا، وہ تو ہر وقت سنتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک شخص ہے جو گانا بجاتا تھا، گانا گاتا تھا، وہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ یہ 80 سال کا ہو گیا، اب کوئی اس کا گانا سنتا ہی نہیں۔ اب فاقوں کی نوبت آ گئی، گھر کا سامان بیچ دیا، ایک ایک چیزیں بیچ دیا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کئی دن کا فاقہ ہے تو چلا گیا جنت البقیع میں، قبرستان میں چلا گیا، اور وہاں زار و قطار رو رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ میں نے تو پوری عمر تیری نافرمانی کی، کبھی تیرا خیال تک نہیں آیا، مگر میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں، تو ہم پر کرم فرما۔ زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، انہیں خواب آتا ہے، اور خواب میں انہیں کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، جنت البقیع میں جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے، اس کی مدد کرو۔ یہ فوراً جاگ جاتا ہے، ننگے سر اور ننگے پیر بھاگتا ہے اور پہنچ گیا جنت البقیع میں۔ اس شخص نے دیکھا، وہ بھاگنے لگا، اس نے بلایا، وہ ڈر گیا، عمر کو دیکھ کر ڈرتے ہی تھے کہ شاید کوڑا لے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا بھاگو مت، سنو، رکو، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ وہ رکا، کہا تمہیں کیسے خبر ہوگی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو عمر نے بولا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس کے سامنے تمہیں درخواست رکھی، جس کے سامنے تمہیں آنسو بہائے، جس کے سامنے تمہیں اپنے 2 ہاتھ اٹھائے، وہ واقعی غفور رحیم۔ وہ رونے لگا، کہ اللہ زندگی بھر میں نے تیری نافرمانی، آج اب میں تیرے در پہ آیا تھا، مگر وہ بھی روٹی کے لیے، انہیں میری بات سنی اور اس عظیم انسان کو میری خدمت کے لیے بھیجا۔ اللہ اللہ کہتا ہوا جان آفرین کے ہسپتال کی، اس کی موت ہو گئی وہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر اس کے جو گھر والے تھے ان کے لیے وظیفہ جاری کیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، وقت نہیں ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال تم نے جو کمائے ہیں، تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خدشہ ہے، تمہارے گھر جو تمہیں بڑے عزیز ہیں، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے، عذاب کا حکم آ جائے. اور ایسے فاسقوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا. گویا جو ان چیزوں سے زیادہ، جو ان چیزوں کو اللہ سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، رسول سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے نافرمان بندے ہیں، ان پر جب تک نہ عذاب آئے گا تب تک عدل نہیں ہوگا. گویا یہ اسی قابل ہے کہ ان پر عذاب آنا چاہیے. یہ آیت ہے، خود پڑھیں آپ، التوبہ 24 آیت نمبر. لہذا آج ہم تہیہ کر کے اٹھیں گے یہاں سے. بڑے ادب سے کہوں گا کہ مکمل اور مصمم ارادہ کریے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت لائیے. تمام محبتوں پر غالب ہو اللہ کی محبت. بچوں سے کریں محبت مگر اللہ کے لیے کریں، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہر چیز سے جس کی محبت جائز ہے اس سے کیجیے مگر اللہ کا حکم سمجھ کر. اب مختصر میں کہوں گا، علامہ ابن قیم نے کہی ہے 3 طریقے بتائے ہیں اللہ کی محبت کیسے آئے گی. اگر دل میں نہیں اللہ کی محبت تو 3 طریقے بتائے ہیں. ایک، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں. کتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہے. صحت دی ہے، توحید عطا کی ہے، توحید کا یہ راستہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے لیے جو لائف سپورٹ سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو چیز جتنی ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں مل رہی ہے. آکسیجن کو دیکھیے، ہوا کو دیکھیے، پانی کو دیکھیے، زمین کی کشش کو دیکھیے، بہت ساری چیزیں دیکھیے آپ. دوسری چیز، اللہ کو اس کے اسماء صفات کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کیجیے. وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے. وہ حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے، حفاظت کرتا ہے اور ہر وقت حفاظت کرتا ہے. وہ السمیع ہے، ہر وقت سنتا رہتا ہے. وہ علام الغیوب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے. علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دل کے حالات وہ جانتا ہے. ان کے ذریعے ہم نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے ذریعے ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں. اور پھر تیسری چیز، تیسرا طریقہ انتہائی اہم، وہ ہے قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنے دل میں اتارنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی کامیاب ہو جائیں اس کام میں کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت لے آئیں. اور چوتھا بھی ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، یعنی تو میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اور اس شخص کی محبت میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کام کی محبت جس کام کے ذریعے جو کام مجھے تیری محبت کی طرف لے جائے. یہ دعا بھی کرتے رہیں آپ، ہم سب کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، صحابہ کبار کی محبت ڈال دے، تمام انسانوں کی محبت ڈال دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.